من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وأهل بيتي ويطهرهم تطهيرا. تمام تعریفیں اس خالق اکبر کی جو عالمین کا رب ہے، اور وہ خداوند تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. پچھلی بار جب ہم لوگ کی ملاقات ہوئی تھی تو میسم بھائی کے گھر میں ملاقات ہوئی تھی، اور وہیں پہ موضوع رکھا تھا کہ خدا وہ خدا ہے رحمان اور رحیم ہے، اور خداوند تعالیٰ نے محمد والے محمد کی شان میں کیا فضیلت بیان کی ہے کلام پاک کے اندر، یہ گفتگو کی تھی. بہرحال آج یہ موضوع نہیں ہوگا، اس لیے وقت بھی کم ہے، لیکن مجلس عزا کے عنوان سے بس چند جملے پھر مسائب پہ کہ حضرت تعالیٰ نے امام حسین اگر خدا کہہ رہا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے تو وہ کیوں کہہ رہا ہے. دیکھیں کلام پاک کے اندر خدا نے اپنے آپ کو 114 مرتبہ رحمان اور رحیم کہلوایا ہے کہ مجھے پہچانو میں وہ خدا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. اور رحمان اور رحیم کے ذریعے سے دو طریقے سے پہچانوانا چاہا ہے کہ جو یہ اللہ دیتا ہے وہ رحمتیں دیتا ہے، اور دو قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں. ایک رحمت کہتے ہیں رحمت عمومی کو، اور ایک رحمتیں ہوتی ہیں خاص اپنے مومن کے لیے. رحمت عمومی کہتے ہیں جو سب کے لیے عام ہوتی ہیں، جس میں میں بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، جوش بھی ہیں، سب ہر قسم کی دین کے جو اللہ کی توحید پہ عمل نہیں کرتے وہ لوگ بھی ہیں، جانور بھی ہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. ان لوگوں کے لیے سب رحمتیں اللہ تعالیٰ نے دی سے سورج سے استفادہ لیتے ہیں، ہم لوگ زمین پہ چل پاتے ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، ہمیں ماں باپ کا سایہ دیا ہے، اولاد جیسی رزق دی ہے. تو یہ تمام چیزیں خدا نے اپنے ہر شے کو، ہر مخلوق کو دی ہیں، اور اسی کہتے ہیں رحمت عمومی. اور اگر خدا اپنے آپ کو رحیم کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو رحیم ہے، تو میں تو دیتا ہوں ان لوگوں کو جو مجھے مانتے نہیں ہیں، لیکن جو مجھے مانتے ہیں میں ان کو ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوں جو صرف اس دنیا میں کام نہیں آتی، قیامت اور برزخ اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین وہ کیا چیز آج کی مجلس کی منزل پہ آپ جس فرش پہ آئے رہیں گے وہ رحمت ہے جو ہر کسی کے حق میں نصیب ہے، ہر کسی حق میں نصیب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرش عزا ہے، اتنی قیمتی چیزیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آتا ہے اور ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، ہمارے سہارے یہ فرش عزا ہو رہا ہے. نہیں، یہ خدا کروا رہا ہے. اس لیے جب حسین کی ولادت ہوئی ہے اور وہاں پہ جبرائیل کو بھیجا گیا ایک شیشی خاک کربلا کے اندر کہ رسول یہ وہ خاک ہے جس پہ آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. تو وہاں پہ جب رسول نے اپنی بیٹی کو بتایا تو بیٹی رو دی، بی بی فاطمہ رونے لگی، زارو قطار رونے لگی. تو وہاں پہ رسول اللہ نے جب تسلی دینا چاہی تو وہاں پہ فاطمہ نے کہا بابا کہ میرا حسین اتنا غریبی میں مارا جائے گا کہ میں بھی نہیں ہوں گی وہاں پہ، آپ بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ، حسن بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ، علی نہیں ہوں گے وہاں پہ. تو وہاں پہ فاطمہ نے سوال کر دیا بابا اگر میں نہیں ہوں گی، اگر آپ نہیں ہوں گے، اگر علی نہیں ہوں گے، اگر حسن نہیں ہوں گے تو میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو وہاں پہ خدا نے کہا کہ اے رسول اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ یہ خالق اکبر کا وعدہ ہے کہ میں ایک قوم ایسی پیدا کروں گا جو تیرے گھر کے بچوں کو روئے گی، جو تیرے گھر کی عورتوں کو روئے گی، جو تیرے گھر کے مرد کو روئے گی.
اور یہ ہم وہی قوم ہیں، اور یہ ہم نہیں کر رہے، یہ خدا کروا رہا ہے۔ اس لیے وعدہ کرنے والا کون؟ خالق اکبر۔ اور وعدہ کس سے کر رہا ہے؟ خاتون جنت سے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین یہ خدا کروا رہا ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ خدا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں وہ خدا جو رحمان اور رحیم ہے، اور یہ وہ رحمت ہے جو ہر کسی کے حق میں نصیب میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین، ہم بھی یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، ہم رسول کی وصیت کا عمل کر رہے ہیں۔ جب رسول جا رہے تھے اس دنیا سے تو آپ کے ذہنوں میں سب ثقلین کی حدیث موجود ہے۔ رسول کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو وزن میں برابر ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر قرآن کو ساتھ لے کے چلو گے اور اہل بیت کو نہیں تو تم میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اگر صرف اہل بیت کو لے کے چلو گے اور قرآن کو نہیں تو پھر بھی میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو رسول دنیا کو بتا رہے ہیں اگر میرے پاس کامیاب ہو کے حوض کوثر کے پاس پہنچنا ہے، اس کے پانی سے سیراب ہونا ہے اور جنت جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا ہے تو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ لے کے چلنا، ان دونوں سے جدا نہیں ہونا۔ اور مثال لے کے فاطمہ کے گھر کی، جو بھی فاطمہ کے گھر کے اندر داخل ہوتا تھا تو رسول کا گھرانہ ہوتا تھا، فاطمہ ہوتی تھی، حسن اور حسین ہوتے تھے، مولا کائنات ہوتے تھے، اور سب لوگ کے لب سے قرآن کی فضیلت بیان ہو رہی کے اندر پھر مصائب پہ آنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ فاطمہ کا گھرانہ، رسول نے کہا، اور یہ زندہ معجزہ ہے حسین ابن علی کی مجلس کا کہ ہم اس فرش پہ آ کے یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ ہم رسول کی وصیت کا عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے اس فرش پہ ہم آئے قرآنی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور اس فرش پہ ہم فضیلتیں اور مصائب اہل بیت بھی کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین، اگر خدا یہ کہہ رہا ہے یہ تم نہیں کر رہے، یہ میں کروا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تم نہیں کر رہے، ہمارا پاس ہوتا تو ہم کب کے چھوڑ چکے ہوتے۔ یہ خدا کروا رہا ہے، یہ خدا کروا رہا ہے، اور وہ خدا اپنی فضیلت کا بیان، خدا نے اپنا تعارف کبھی خود نہیں کیا۔ اگر اپنا تعارف کروایا تو محمد والے محمد کے ذریعے کروایا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں وہ خدا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین بس چند جملوں کے اندر، وہاں پہ آپ جانتے ہیں حدیث قدسی اللہ کی زبان کہلائی جاتی ہے، وہاں پہ خدا اعلان کر رہا ہے وَأَنْتَ الْمُرِيدُ وَأَنْتَ الْمُرَادُ وَأَنْتَ خَيْرَةِ فِي خَلْقِهِ، کہ اے میرے حبیب جیسے تیری توجہ تیری رب کی طرف ہے، جیسے تیرے گھر کی توجہ تیرے رب کی طرف ہے، ویسے تیرے رب کی توجہ تمہارے گھر کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین، رشتہ یہ ہے کمال کا کہ خدا کہ محمد والے محمد وہ ذات ہیں جو خدا بند تعالیٰ کا زندگی بھر تعارف کرتے رہے، اور خدا وہ ذات ہے جو محمد والے محمد کا زندگی بھر ان کا تعارف کرتا رہا کہ تم ان کا ذکر کرتے ہو، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین، آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی توجہ میری طرف ہے، میری توجہ ان کی طرف ہے، تو آپ یہ غور کریں۔ تو اگر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا کہ اے حبیب دنیا کو بتا دو کہ تم میری مرضی کے بغیر کچھ کہتے ہی نہیں ہو، میری مرضی کے بغیر کچھ کہتے ہی نہیں، جو میں چاہتا ہوں وہی عرض کرتے ہو۔ تو اگر رسول خدا نے غدیر کے میدان کے اندر، غدیر کے منبر پر یہ اعلان کر دیا من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ رسول نہیں کہہ رہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور جو رسول اکرم ہے، اس لیے ان کا نور ایک ہی ہے، اللہ کا نور، رسول کا نور، رسول کا نور، علی کا نور، علی کا نور فاطمہ کا نور، فاطمہ کا نور حسن کا نور، حسین کا نور، حسین کا نور، باقی ائمہ کا نور، جو یہ نور ہے یہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی ذات کی کمال یہ ہے کہ وہ ایک چیز اگر عرض کر دے تو وہ وقتی طور پہ عرض نہیں کرتے، وہ قیامت تک ایک عبرت، ایک لیسن ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ نے امام حسین، اگر رسول غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہے، حسن کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، حسین کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، زین العابدین کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، باقی اماموں کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ صرف میں اتنا کہوں، صرف امامت کا اعلان نہیں کر رہے، تقلید کا بھی مسئلہ ہے نا، امام زمانہ کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے امام حسین، رسول خدا اگر یہ عرض کر رہے ہیں، یہ وقتی طور پہ عرض نہیں کر رہے، اس میں کو پتا تھا کہ لوگ امامت کو جھٹلائیں گے، تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ امامت کی ویلیو کیا ہے۔
اور بس یہیں پہ مجھے ویسا دھیان تھا کہ امام حسن العسکری کی زندگی کے بھی کچھ واقعات بتاؤں گا، لیکن وقت نہیں ہے، مسائل بھی پڑھنے ہیں، تو بس ایک جملہ ختم کر کے میں اتنا کہوں گا کہ جو یہ اہل بیت جو رسول کا گھرانہ تھا، ان لوگوں نے وقتی طور پہ کچھ نہیں کہا. خدا نے ایسے میں نہیں کہہ دیا کہ میری توجہ ان کے اوپر ہے، خدا نے ایک وجہ سے کہا. اس لیے حضرت نے امام حسین یہاں پہ رسول نے اگر غدیر کے میدان کے اندر اعلان امامت قیامت تک کر دیا تو حسین کا کربلا کا میدان دیکھیں، حسین نے اپنی شہادت تمام کی صرف وقتی طور پہ نہیں، قیامت کے لیے. اس لیے یہ ایام عزا کے دن جا رہے ہیں، یہ ختم ہو رہے ہیں، لیکن اب یہ نہیں سوچے گا کربلا بھی جا رہی ہے، حسین بھی جا رہے ہیں، زینب بھی جا رہی ہے، فاطمہ بھی جا رہی ہیں، یہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ. اس لیے حسین کی شہادت ہمارے ساتھ قیامت تک رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین، اگر حسین نے اپنا سر کٹا کے کربلا کے اندر اپنی شہادت تمام کر دی، دنیا کو یہ بتانے کے لیے اگر یہ 61 ہجری کرب و بلا ہے، اگر اس کے اندر اس زمانے کا یزید ہے اور میں اس زمانے کا حسین ہوں، اگر ایسا دور آئے فیوچر میں جب کربلا پھر پیدا ہو جائے، پھر تمہارے سامنے اس زمانے کا یزید آ جائے، پھر تم اس زمانے کا حسین بن کے دکھانا، تم اس زمانے کا حسین بن کے دکھانا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین یا ایام عزا، یہ ایک موقع ہوتا ہے، یہ 2 مہینے 8 دن جا نہیں رہے، بلکہ یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ باقی جو 11 مہینے 10 مہینے گزریں گے یہ بھی ہمارے ایام عزا کے گزریں گے. جو ہم نے چیزیں ان 2 مہینے 8 دن کے اندر سیکھی ہیں، یہ چیزیں ہم اپنے باقی دنوں کے اندر اپنائیں گے. صلوات کریں. اور تاریخ میں کوئی سا بھی امام ہو، امام علی سے لے کے 12ویں امام تک کوئی بھی ہو، ان لوگوں نے، سب لوگوں نے اتنی محنتیں اور کوششیں کی ہیں لوگوں کو اسلام سے غافل نہ ہونے کی. تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین، ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ کئی کئی موقع ہمارے اماموں نے تکلیفیں گزاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر بھی بیان کرتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر وللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہہ رہا ہے کہ سورج کی قسم پوری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل بھی ساتھ کرتے ہیں. اور کیا یہ رسول کا گھرانہ نہیں تھا؟ یہ رسول کا گھرانہ نہیں تھا. رسول کا گھرانہ نے دنیا کو سکھا دیا کہ اگر تمہیں حوض کوثر تک پہنچنا ہے ہمارے پاس تو ساتھ میں ایمان بھی رکھنا ہے اور ساتھ میں عمل بھی رکھنا ہے. تو حضرت تعالیٰ نے امام حسین یا کوئی بھی امام، سب لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. وہ لوگ تھے، وہ ہستیاں تھیں جن لوگوں نے دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف اپنا لی اور دوسروں کی خوشیاں اپنی خوشیاں اپنا لی. تو حضرت تعالیٰ نے امام حسین، ہر امام کو تکلیف پہنچائی ہے، رسول کو تکلیف پہنچائی ہے. اور جو یہ عاشورہ 10 محرم کا نہیں تھا، 28 صفر جب رسول کا جنازہ اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، عاشورہ ان کا گھر کا جب سے شروع ہوا تھا. تو حضرت تعالیٰ نے امام حسین، یہ عاشورہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو حضرت تعالیٰ نے امام حسین، آج شب شہادت امام حسن العسکری ہے، تو کچھ چند جملے ان کے شہادت کے عنوان سے. تو ہاں حضرت تعالیٰ نے امام حسین، میں نے کہا تھا ہر امام نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. جو 11ویں امام تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی قید کے اندر گزار دی. انہوں نے 6 سال امامت کی، 28 سال کے اندر ان کو شہید کر دیا. حضرت تعالیٰ نے امام حسین، یہاں پہ یہ وقت آیا کہ ہر حاکم ظالم نے امام کو زہر دیا یا شہید کر دیا، اور امام حسن العسکری کو پھل کے اندر زہر دیا. امام نے وہ پھل کھا لیا، امام کی طبیعت بگڑ گئی. ہاں حضرت نے امام حسین، جب امام کو اطلاع ملی کہ اب امام اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، امام نے اپنا تابوت تیار ہوتے ہوئے دیکھا. یہ وقت بھی آ گیا کہ 12ویں امام کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، امام یتیم ہو گئے. 12ویں امام 5 سال کے ہیں. اللہ نے امام حسین، امام کے لبوں پہ صرف ایک ہی مرثیہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے امام حسین، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم 12ویں مولا کو اپنے بابا کا پرسہ دیں گے، لیکن میں کہتا ہوں مولا آپ صرف اپنے بابا کا پرسہ لینے نہیں آئے، اس لیے آپ کے بابا کا تابوت بھی تیار کیا گیا، آپ کے بابا کو کفن بھی دیا گیا، آپ کے بابا کو غسل بھی دیا گیا، آپ کے بابا کا جنازہ بھی اٹھایا گیا، آپ کے بابا کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی. لیکن 12ویں امام اپنے جد مظلوم کا بھی پرسہ لینے آئے. ہائے غریب حسین،
رہائی کیسے ملی محمد والے محمد کو؟ یزید اتنا پریشان ہو گیا تھا، اسے ایک رات خواب آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے آسمان سے سواریاں اتر رہی ہیں اور اس حجرے کے اندر اتر رہی ہیں جہاں پہ تمام شہداء کے سر موجود تھے۔ اس نے قریب جا کے دیکھا یہ معمولی سوار نہیں تھے، یہ سیاہ پوش سوار تھے، اور قریب جا کے دیکھا ایک سوار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ ہے، دوسرے سوار مولا کائنات ہے، تیسری سوار کو نہیں پہچان پایا، بس اتنا دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہے، وہ اس صندوق کو کھولتی ہے، سر حسین نکالتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اور ایک زوردار گریہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ، اے میرے لال حسین، تم نے کتنی اذیتیں سہی۔ حسین کے سر سے آواز آئی، السلام علیکم یا اماں، آپ پر میرا سلام ہو، لیکن مجھے اپنا کچھ غم نہیں، مجھے اس بہن کا غم ہے جو 13 مہینوں سے قید خانے کے اندر اذیتیں سہ رہی ہے، میری بہن زینب۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین وہاں پہ خواب میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا سے کہا بابا میری بیٹی رہا ہو جائے۔ وہاں پہ رسول نے اپنی نگاہ اپنی یزید کی نگاہ میں ڈالی، یزید بے ہوش ہوتا ہے، اسی بے ہوشی کی عالم سے جب اٹھتا ہے تو اس کو پریشان ہوتا ہے، اپنے غلام کو بلاتا ہے، کہتے ہیں غلام جاؤ سید سجاد کے پاس جاؤ، مجھے ایک پیغام دینا ہے۔ سید سجاد کے پاس آتا ہے، سید سجاد سے کہتے ہیں مولا حاکم نے آپ کو بلایا ہے۔ سید سجاد جیسی دربار میں داخل ہوتے ہیں، یزید پہلی بار امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ابن رسول اللہ میں نے آپ لوگ کو رہا کر دیا۔ اللہ نے امام حسین میرا بے کس امام ایک بھائی بھی تو ہے، اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے سوچے، کچھ دن پہلے اپنی بہن کی شکایتیں سنتا تھا، اے بھیا ہمارا وطن کب جانا نصیب ہوگا، ہمیں رہائی کب ملے گی؟ ارے سید سجاد کے دل سے پوچھئے، اے سکینہ رہائی مل گئی، مدینہ جا رہے ہیں لیکن تم چل بسی۔ اور امام حسین وہاں پہ منہار کو بلایا گیا، تو کھلوانا چاہیے، جیسی تو کھلوانا چاہتے ہیں منہار گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے یزیدی کیسی توپ ہے، جب بھی میں کوئی چیز اندر ڈالنا چاہتا ہوں نہ اندر ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، ایسی توپ جس میں ہوا کا بھی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ جب اتنی مشکلوں کے بعد یہ توپ توڑی ہے، میرے مولا کی پوری آبا خون سے تر ہو چکی تھی۔ کیوں خون سے تر ہو چکی تھی؟ جس توپ میں ہوا کا گزارا نہیں تھا اس توپ کے اندر کانٹے موجود تھے، میرے مولا کی گردن کانٹوں سے پیوست ہو چکی تھی۔ میرا مظلوم امام قید خانے کے اندر آتا ہے، زینب دیکھتی ہے لال سید سجاد تیرا زیور کہاں گیا، تیرا زیور کہاں گیا؟ پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی، ارے کوہرام برپا ہوا، سب قبر سکینہ سے لپٹ گئے۔ زینب نے کہا لال سید سجاد میں ایسے رہائی قبول نہیں کروں گی، پہلے اپنی بھائی کا ماتم کروں گی، اپنی بھائی کی مجلس برپا کروں گی، آپ بھی فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ زینب نے کیسے فرش عزا بچھایا، سر لا دیے گئے، اہل حرم کی عورتیں حلقے میں بیٹھ گئیں، شام کی عورتیں حلقے کے باہر موجود تھی، ایک سر آتا تھا، زینب مسائل پڑھتی تھی، شاؤس بھی سر کی بارش بی آگے بڑھتی تھی، شام کی عورتیں پرسہ دیتی تھی، علی اکبر کا سر آگے آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، زینب نے علی اکبر کے مسائل پڑھے، شام کی عورتوں نے علی اکبر کا پرسہ دیا، علی اصغر کا سر آگے آیا، ام رباب آگے بڑھی، ام رباب کو عورتوں نے پرسہ دیا، زینب نے علی اصغر کے مسائل پڑھے، عباس کا سر آگے آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، زینب نے عباس کے مسائل پڑھے، تمام بیویوں نے عباس کا پرسہ دیا۔ حضرت امام حسین میں نے یہ دیکھا جب بھی سر آتا تھا ایک وارث بی بی آگے بڑھتی تھی، زینب مسائل پڑھتی تھی، عورتیں پرسہ دیتی تھی، لیکن جب مجلس عزا میں دو ننھے سر آئے کوئی بیوی آگے نہیں بڑھی، شام کی عورتوں نے سوال کر دیا، ایسا لگتا ہے
حضرت نے امام حسین الوداعی مجلس سے مجلس برپا ہو گئی. اب زینب نے کہا سید سجاد نے میں کربلا جاؤں گی, اپنے بھائی کی زیارت کروں گی. بس مختصر لفظوں کے اندر حضرت نے امام حسین جیسی عماریاں تیار ہوئی, زینب نے بیویوں کو گننا شروع کیا. ایسا لگ رہا تھا پھر شام غریبہ آ گئی. زینب بیویوں کو گن رہی ہے. اس وقت بیٹی غائب تھی, اب ماں نظر نہیں آتی. زینب ڈھونڈتی پھرتی, میرا باپ کو ڈھونڈتی ہے, ملتی نہیں. پھر زینب نے سوچا یا پھر حسین کی یتیمہ دفن ہے. حسین کی یتیمہ کی قبر پہ گئی تو میرا باپ سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی. زینب نے کہا ہے بھابھی کربلا چلیے, مدینہ بھی جانا ہے. امام حسین یہ قافلہ کربلا سے ہوتے ہوئے گیا. کربلا میں جب چہلم برپا ہو گیا, اب لال حضرت امام زینب کہتی ہے لال سید سجاد یہاں سے ہمارا راستہ مختلف ہوا, تو اب یہاں سے مدینے چلے جاؤ, تیری پھوپھی اب یہیں پہ رہے گی. اب اس پھوپھی کے پاس کچھ نہیں رہا جینے کے لیے, میں اپنے بھائی اور بچوں کے آس پاس رہوں گی. اللہ تعالیٰ نے امام حسین وہاں پہ سید سجاد نے پھوپھی کو سمجھایا, پھوپھی اماں ساتھ چلیے, صغرا کا بھی سامنا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے امام حسین زینب تیار ہوئی. جب یہ قافلہ مدینے کے دروازے پہ پہنچا, سید سجاد نے فیصلہ کیا تھا ہم ایسے مدینے میں داخل نہیں ہوئیں گے. وہاں پہ خیمے لگا دیے گئے تھے, بیویاں خیموں کے اندر موجود تھی. وہاں پہ سید سجاد باہر ٹھہر رہے تھے. بشیر کو بلایا, بشیر کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں بشیر میں نے سنا تھا تیرا باپ بہت بڑا شاعر تھا, تمہیں بھی تھوڑی شاعری آتی ہوگی. تو وہاں پہ حضرت امام حسین بشیر نے کہا ہاں مولا مجھے بھی تھوڑی شاعری آتی ہے. تو وہاں پہ سید سجاد نے کہا اے بشیر میں اپنے چچا کا علم تجھے دے رہا ہوں, جاؤ مدینے کی گلیے میں اعلان کر دو کہ اہل حرم لٹ کے آ رہے ہیں اور حسین مار دیے گئے کربلا کے اندر. اب جیسے ہی بشیر مدینے کی گلیوں کے اندر داخل ہوا, بشیر کا نوحہ تھا القتل الحسین نوبے کربلا الذبح الحسین نوبے کربلا. اے مدینہ کے رہنے والوں, مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا, مدینہ لٹ گیا, وارث مدینہ مر گیا. حضرت امام حسین مدینے کی گلیوں کے اندر ایک شور برپا ہوا, سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے. تاریخ میں ملتا ہے کہ زمین مدینے کی ہلنے لگی تھی, اتنا مجمع تھا, اتنا مجمع تھا, سب لوگ دیکھنے آ رہے تھے کون کون آیا ہے. حضرت امام حسین محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں, سید سجاد کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکہ یا مرد ضعیف, اے مرد ضعیف یہ قافلے کے اندر میں نے سنا ہے میرا بھتیجا سید سجاد آیا ہے, میرا بھائی حسین آیا ہے, میری بہن زینب آئی ہے, میری بہن ام کلثوم آیا ہے, میرے بھتیجا علی اکبر آیا ہے, میرا بھائی عباس آیا ہے, مجھے نظر نہیں آتے, مجھے نظر نہیں آتے, کون کون ہو تم, تو یہ ساتھ کیوں نہیں ہے. تو وہاں پہ سید سجاد نے اپنا سر اونچا کیا اور کہا چچا انا سید الساجدین, آپ نے مجھے نہیں پہچانا, میں ہی ہوں آپ کا بھتیجا. اے چچا وہ بھی زینب ہے, وہ بھی ام کلثوم ہے, اے چچا یہ بابا کا سر ہے. امام حسین محمد حنفیہ نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا. سید سجاد کا صرف ایک ہی مرثیہ تھا, آہستہ چچا, آہستہ چچا, گردن زخمی ہے, بدن زخمی ہے. امام حسین ایک اورام برپا ہوا. وہاں پہ زینب نے کہا اے لال سید سجاد مجھے نانا کے روزے پہ لے کے چلو, نانا سے شکایت کروں گی امت کی. اب نواسی اپنے نانا کی قبر پہ آئی, اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا نانا آپ کی نواسی گھر لٹا کے آئی ہے. اے نانا, زینب نے پھر اسباب میں سے اپنے بھائی کا خون بھرا عمامہ
نانا کی قبر پہ رکھ دیا اور کہا نانا یہ تبرک لائی ہوں بھائی کا، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ زینب کی گفتگو تھی نانا سے۔ زینب نے کہا نانا یہ ثبوت دے رہی ہوں یہ حسین کا خون بڑا عمامہ، لیکن نانا آپ ذرا قبر سے نکل کے تو دیکھیں کیا نواسے کے عمامے میں زیادہ خون ہے، کیا نواسی کی پیٹھ میں زیادہ خون ہے؟ نانا آپ قبر سے وہ نکلے، نواسے کے عمامے میں زیادہ خون ہے کیا نواسی کی پیٹھ میں زیادہ خون ہے؟ شمر کے تازیانے تاج اڑانے امام حسین۔ پھر زینب اپنی ماں کی قبر پہ گئی، ماں کی قبر پہ پھر اسباب سے کچھ نکالا، ایک پھٹا ہوا کرتا ڈال دیا اور کہا اماں آپ نے یہ کرتا بچپن سے سیا تھا، اور کہا تھا زینب یہ حسین کو وقت رخصت پہنانا، اس لیے حسین کی لاش لوٹ دی آئے گی، کچھ نہیں بچے گا، یہ اس کا کفن رہے گا۔ لیکن اماں شام غریبہ جب بھائی کا لاشا پامال ہو رہا تھا، کرتا بھی ساتھ پامال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے امام سے آخری جملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امام حسین جب یہ خبر پھیلی تو ایک مریضہ عصا کے سہارے زینب کے پاس آئی، ایک مریضہ عصا کے سہارے زینب کے پاس آئی اور کہا کیا تو ہی میری پھوپھی زینب ہے؟ تو وہاں پہ زینب نے کہا سغرا شرمندہ نہ کرنا، سوال مت کرنا، زینب کچھ نہیں کہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین وہاں پہ بس اتنا تھا، سغرا پورے قافلے کو دیکھ رہی تھی، اسباب کو دیکھ رہی تھی، کچھ ڈھونڈ رہی تھی، سغرا سمجھ گئی تھی، سغرا سمجھ رہی تھی کیا سانحہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے امام حسین، لیکن سغرا اتنا تو نہیں سمجھی تھی، سمجھ گئی تھی میرے بابا مارے گئے، میرا بھائی علی اکبر مارا گیا، میرے چچا عباس مارے گئے، میرے بھائی اولو محمد قاسم مارے گئے، لیکن سغرا کہ یہ دو آس تھی، ایک سکینہ کی آس، ایک علی اکبر کی آس۔ سغرا بیویوں کی گودیاں ڈھونڈ رہی تھی، ام کلثوم نے کہا اے سغرا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو وہاں پہ سغرا نے کہا اے پھوپھی اماں میرا اصغر گیا تھا 8 دن کا، اب تو چلنے بھی لگا ہوگا۔ ساتھ میں کلثوم نے کہا اے سغرا علی اصغر بھی کربلا میں تیرے شعبہ سے شہید کر دیا۔ پھوپھی اماں میری سکینہ کہاں ہے؟ وہاں پہ ام رباب خوش ہے، ام رباب وہ بھی ہے، اس کی مانگ بھی ادھری، اس کی گود بھی ادھری، اس کی بچی بھی زندان میں چل بسی۔ اللہ نے ممتازی جملہ ہے آیت ذرو الوداعی مجلس ہے، اپنے مولا کو سلام آخر کریں، جی کھل کے روئیں تاکہ ہماری آوازیں کربلا کے محلہ تک پہنچ جائے۔ اس لیے فاطمہ زہرا نے محرم کے چاند سے اپنی قبر چھوڑ دی تھی، ہر جگہ فرش عزب پہ اپنے لال کا پرسہ لینے آ رہی ہے۔ ہائے عزادارو پرسہ دے۔ ہاں جب زینب گھر میں پہنچی ہے تو وہاں پہ بیوی ام البنین موجود تھی۔ بیوی ام البنین زینب کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں لاڈلی زینب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، تم کونین کی شہزادی ہو کے عباس جیسا بھائی ہو جس کے 18 بھائی ہو، کس کی کیا مجال تمہاری چادر چھینی جائے؟ بس مجھے اتنا بتاؤ شہزادی، جب تمہاری چادر چھینی جا رہی تھی میرا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کا سر قلم ہو رہا تھا میرا عباس کہاں تھا؟ جب علی اصغر کو شہید کر دیا میرا عباس کہاں تھا؟ تو زینب نے کہا اماں آئے بھائی عباس
नहरे फुरात आराम कर रहा था। उम्म अल-बनीन ने दस्ते दुआ खोला और कहा, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। तो अल्लाह ने इमाम हुसैन वहाँ पे उम्म अल-बनीन ने कहा, ए ज़ैनब, मुझे जरा अपनी अब्बास की शहादत तो सुना। हाय अज़ादारा ने इमाम हुसैन, ज़ैनब अब फिर ज़ाकिरा बन गई। उम्म अल-बनीन अज़ादार है, उम्म अल-बनीन जमीन पे बैठ गई। ज़ैनब ज़ाकिरी शुरू करती है, अम्मा अब्बास बच्चों की अल-अतश की आवाज़ें सुन के बेचैन हो रहे थे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसके बहाने पानी लेने गया। जालिमों ने अब्बास का एक हाथ कलम कर दिया। उम्म अल-बनीन मातम करती है, ज़ैनब ज़ाकिरी करती जाती है। अम्मा जालिमों ने फिर अब्बास का दूसरा हाथ भी कलम कर दिया। उम्म अल-बनीन मातम करती है, ज़ैनब ज़ाकिरी करती है। अल्लाह ने इमाम हुसैन, ज़ैनब ने फिर कहा, अम्मा जालिमों ने अब्बास के सर पे वार किया। जालिमों ने अब्बास के सर पे वार किया। अब्बास घोड़े की पूंछ से गिरे। उम्म अल-बनीन चौंक कर उठी और कहा,